اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بچیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ سورہ فاتحہ کا آج ہمارا درس قرآن ہے، اور انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھ کر نمازوں میں قرأت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے مالک، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا، اور ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو بھٹکے ہوئے ہوں اور جو گمراہ ہوں۔ بہت عزیز بہنوں اور بچیوں، ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی چند ابتدائی 7 آیات جو آپ کے سامنے ہیں وہ رکھی اور اس کا ترجمہ کیا۔ اور سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے پہلی اور مکمل جامع صورت ہے جو سورت کی ابتدا میں اور قرآن مجید کی ابتدا میں رکھی گئی۔ اور اس کی ابتدا میں رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ فاتحہ کے میننگ ہی اصل میں ہوتی ہے کھولنے والی چیز۔ تو اس کا نام فاتحہ اسی لیے رکھا گیا کہ اس سے قرآن کی افتتاح ہوئی ہے، تو اس سورت کا نام سورہ فاتحہ پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے متعدد نام بھی ہیں۔ سورہ دعا بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے، سورہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی۔ شفا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کو سانپ نے کاٹ لیا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اپنا لباب نکال کر اس جگہ پر جس جگہ پر سانپ نے کاٹا تھا اس کو رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لباب کی وجہ سے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ فاتحہ اس پر دم کی، تو انشاءاللہ اس دم کی بدولت اور اس اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اس کی وجہ سے وہ اثر جاتا رہا اور سانپ کے کانٹے کا جو زہر تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس حدیث کے مفہوم سے بات ہمیں واضح طور پہ سمجھ آ گئی کہ یہ سورہ شفا ہے، اور اس کے علاوہ جو بخار ہے اور جو جتنی بھی طرح کی بیماریاں اگر ہوتی ہیں اس کے لیے بھی یہ صورت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اس کو پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا۔ جو کوئی بھی اسے پڑھ کر دم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی وہ بیماری اور وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور اس کو ہم الصلاۃ یا کتاب سورہ صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نماز میں پڑھی جانے والی صورت ہے، اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے نا، نماز اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو سورہ صلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ام القرآن بھی اسے کہا جاتا ہے، ام کے میننگ ہوتے ہیں ماں اور قرآن کے میننگ ہوتے ہیں قرآن، ہے نا۔ تو ام القرآن سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو کہ قرآن کی ماں ہے، پورے کتاب کی جڑ ہے نا۔ تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے تعارف میں کہ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کسی کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ نام دباچے کے لیے یا آغاز کلام کے لیے بھی بولتے ہیں، ہے نا۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیت آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ نازل ہوئی تھیں، لیکن دراصل یہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے، اور اس کتاب کا مطالعہ جب بھی کوئی کر رہا ہو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی کوئی اس کتاب کا مطالعہ کرے تو کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے خداوند عالم سے دعا کرو، ہے نا۔ یہ ایک دعا ہے،
اور پھر ہم دیکھیں کہ جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے، اور اس کی کتاب کا مطالعہ جب بھی کوئی کرے تو اس کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم واقعی اس کتاب سے فائدہ ہی اٹھانا چاہتے ہو نا، ایسا تو نہیں کہ صرف نالج کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے اس کو تم پڑھ رہے ہو۔ تو اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان جو ایک تعلق ہے وہ حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا یا دیباجے کا سا نہیں ہے، بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا تعلق ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن کیا ہے؟ جواب دعا ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میری رہنمائی کر۔ جب میں اپنے پروردگار سے رہنمائی کی دعا کرتی ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ پروردگار پورا قرآن مجید جو کہ 30 پاروں کی شکل میں ہے وہ میرے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے میرے بندے، یہ ہے ہدایت، یہ ہے رہنمائی جس کی تو نے مجھ سے ابھی درخواست کی۔ اور پیاری بہنوں، ہم تو 5 دفعہ دن میں اللہ سے رہنمائی کی درخواست کرتے ہیں نا۔ اور پھر ہم اس کے زمانے نزول کے اوپر اگر تھوڑی سی نگاہ دوڑائیں تو یہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کی صورت ہے۔ سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو صورت نازل ہوئی ہے وہ مکمل صورت جو ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ متفرق صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہیں، جس میں سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے اور سورہ علق وغیرہ ہیں جن کی ابتدائی آیت نازل ہوئی تھی، لیکن یہ مکمل نازل نہیں ہوئی تھیں۔ یہ واحد سورہ فاتحہ واحد مکمل صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیک وقت نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس صورت کو نازل ہونے کے بعد اللہ رب العزت جو بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو بسم اللہ اس میں داخل کی گئی ہے۔ تو بہت عزیز بہنوں اور بچیوں، بسم اللہ جو ہے وہ اس صورت میں ہی داخل ہے، اور اس کو ملا کر اس کی 7 آیات بنتی ہیں۔ اور بسم اللہ جب ہم اس میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی ہوتے ہیں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب بسم اللہ کی برکات کیا ہوتی ہیں؟ اگر ہم اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے بسم اللہ کی برکات بہت زیادہ بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جس کام کی بھی افتتاح بسم اللہ سے ہوتی ہے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں شیطان شامل نہیں ہوتا ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ ادھورا رہ جائے گا، تو غرض ہر کام میں ہمیں بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے۔ اور پھر اگلی صورت دیکھیے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، یہ ہم بتا چکے ہیں، اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب بھی مانگو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ منہ کھولا اور جھٹ اپنا مطلب بیان کر دیا۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے بھی دعا مانگ رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا تقاضا تو کرو، پہلے اس کی حمد و ثنا تو کرو۔ تو اس لیے یہ چیز یہاں بتائی گئی کہ الحمدللہ رب العالمین، تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر ہم دیکھیں آگے فرمایا جا رہا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہوگی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں بہت عزیز بہنوں اور بچیوں، تو اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ خدا کا نام لینے کی عادت اسے ہر کام کے شروع میں پڑ جاتی ہے نا، تو اس وقت یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ واقعی یہ اس کام پر خدا کا نام لینے میں حق کے بجانب ہوں یا نہیں۔ اور پھر دوسری چیز، جائز اور نیک کاموں کی ابتدا کرتے وقت آدمی کی ذہنیت بالکل صحیح رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اور پھر تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کا نام لے کر اپنے کام کو شروع کرتا ہے تو خدا کی تائید اور توفیق بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر آگے کی آیت دیکھ لیجئے، تعریف کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم کسی سے کوئی تعریف کرتے ہیں کسی کی، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، ہے نا۔ ہم خواہ کسی کی تعریف نہیں کرتے، واقعی اس کی تعریف کرنے کے وہ لائق ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، ہم تعریف اس کی کرتے ہیں جو ہمارا محسن ہوتا ہے، ہمارا آقا ہوتا ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اس چیز کا، ہے نا۔ اس چیز کے جذبے سے ہم سرشار ہو کر ہی اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں خوبیاں کس میں موجود ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں، اور یہ واقعی ان کی اپنی خوبیاں ہیں، ہے نا۔
ہم کسی انسان کے لیے ہم کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہم کا لفظ یوز ہو سکتا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے رب ہیں۔ اب رب کے معنی دیکھیں بہنوں کہ رب 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 مالک و آقا، نمبر 2 مربی و پرورش کرنے والا، خبر گیری و نگہبانی کرنے والا، فرما روا حاکم، مدبر و منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان تمام معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں کہ بہت عزیز بہنوں اور بچیوں کہ یہ جو رب کے معنی ہیں، رب سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی، رب کے میننگ ہوتے ہیں مالک و آقا اور مربی و پرورش کرنے والا۔ دیکھیں آہستہ آہستہ جو چیز پروان چڑھا رہی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو تو وہ رب کہلاتی ہے، اور ہمارا اور آپ کا رب ہی ہے جس نے ہمیں اور آپ کو کیا کیا ہے؟ پروان چڑھایا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ تربیت کے مرحلے سے لے کر ایک بچے کی پیدائش سے اگر ہم دیکھیں تو بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک اور موت کے بعد تک اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی پرورش کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس معنوں میں ہمارا رب ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب رحمان کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انتہائی رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو رحم، ہم پیاری عزیز بہنوں ماں کے پیٹ کو بھی کہا جاتا ہے نا، وہاں بچہ بالکل سیف ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی جس انسان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر دیتے ہیں وہ بھی بالکل سیف ہو جاتا ہے اور دنیا کی تمام پریشانیوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر آگے اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک ہے جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامے زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ صرف دنیا کے مالک نہیں ہیں بلکہ اگلی دنیا کے بھی مالک ہیں، اور وہ اگلی دنیا کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے الدین، دین کے 2 مطلب ہوتے ہیں، نمبر 1 بدلہ اور نمبر 2 نظام زندگی یا دین اسلام۔ اب بدلہ کس معنوں میں؟ یعنی کہ جس نے بھی نیک کام کیا ہوگا نا اس کا بدلہ اسے وہاں مل جائے گا، یعنی کہ بدلے سے مراد ہوتا ہے جزا، الدین سے مراد ہوتا ہے جزا کا دن، بدلے کا دن، اور روز جزا سے کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ نرا مہربان ہی نہیں ہے بلکہ مصنف بھی ہے، اور مصنف بھی ایسا بااختیار کہ آخری فیصلے کے روز بھی وہ پورا پورا ہمارا مالک ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پہ عبادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پیاری عزیز ترین بہنوں، ہم دیکھیں کہ عبادت کے لفظ بھی عربی میں 3 معنوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پوجا و پرستش، پھر اس کے بعد اطاعت و فرما برداری، اور پھر بندگی اور غلامی۔ مطلب ہم اگر عبادت کو ان 3 معنوں میں دیکھیں تو بہت عزیز بہنوں اور بچیوں ان تینوں معنوں میں ہی اللہ تعالیٰ ہمارے مالک و خالق ہیں اور ہمیں انہی کی عبادت کرنے کا حکم ہے نا۔ ان مقام پر تینوں معنی بیک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، مطیع فرمان بھی اور بندہ غلام بھی۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے، اور ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا معبود ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، اہدنا دکھا ہمیں صراط المستقیم، سیدھا راستہ، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، خیال عمل میں اور برتاؤ میں، ہر چیز میں وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بدکاری اور بد انجامی کا خطرہ نہ ہو۔